بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیا واقعی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا بیماری لگ گئی تھی اور آپ کتنا عرصہ بیمار رہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام پر کیا کیا آزمائشیں بھیجی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم کیوں کھائی تھی اور اللہ رب العزت نے اس قسم کو کیسے پورا کرنے کا حکم دیا؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع، اور آج ہم آپ کو اللہ کے جلیل القدیر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعلوم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کی جماعت میں سے وہ ہستی ہیں کہ اللہ رب العزت نے صبر کے معاملے میں بطور خاص آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور لوگوں کے لیے ایک مثال ٹھہرایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسرائیلی نہ تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی اسی طرح ہم نے نیک کام کرنے والوں میں سے بنایا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام کا قیام سرزمین اوس میں تھا، جو عرب کے شمال و مغرب میں اور فلسطین کے مشرقی سرحد سے متصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح غیب بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کے پاس بھی وہی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان سب انبیاء کی طرف وحی بھیجی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی ان رسولوں میں سے ہیں، ایک جلیل القدیر رسول اور پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو قوم خاران کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بے شمار مویشی، لاتعداد نوکر چاکر اور زرعی زمینیں تھیں۔ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ آپ خود بھی صحت مند اور انتہائی طاقتور تھے۔ صحابہ کی تعداد بھی کافی تھی۔ آپ کے صحیفے سفیر ایوب میں ہیں۔ ناظرین، آپ علیہ السلام انتہائی امیر اور بڑے صاحب ثروت تھے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی آزمائش کے بعد اولاد میں کثرت عطا کی گئی۔ روایات کے مطابق آپ کے 27 بیٹے اور بیٹیاں آزمائش کے بعد پیدا ہوئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی سخت آزمائش کا ذکر ہے، مگر اس آزمائش کی حالت کو بیان نہیں کیا گیا۔ وہ کیا بیماری تھی جو آپ علیہ السلام کو لاحق تھی؟ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیل موجود نہیں، مگر بعض مفسرین نے اسرائیلی روایت کا سہارا لیتے ہوئے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے متعلق ایسی بیماریاں منسوب کی کہ خدا کی پناہ زیادہ مشہور اور معروف واقعہ جو ہمیشہ ایک تشبہ لب رہا ہے، ناظرین، اسے بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آخر بیچارے وہ کیا کرتے؟ تفسرین بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، مگر محققین نے اس واقعے کا رد عمل کیا دیا؟ یہ شان انبیاء کے بالکل خلاف ہے۔ علماء نے لکھا کہ نبی کسی ایسے مرض میں ہرگز مبتلا نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور وہ کسی کا محتاج ہو، جیسے پھوڑے، پھنسی یا کسی ایسے مرض کا لاحق ہونا جس میں انسان سے گھن آئے۔ نبی کی شان بالکل نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت بیمار ہوئے۔ اللہ نے آپ پر کڑی آزمائش ڈالی، مگر آپ کے قریب جانے سے کسی کو گھن نہ آئی، اور آپ کے جسم میں کیڑے نہیں پڑے۔ یہ انبیاء کی شان بالکل نہیں ہے کہ ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے، یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ کو بوڑھے پر ڈال کر دیا گیا، روایات قابل اعتماد نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات بالکل درست نہیں۔ ناظرین، روایات کے مطابق جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ کے تمام بچے مر گئے، تمام جانور آپ سے چھین لیے گئے، اور تمام مال بھی آپ سے ختم ہو گیا تھا، اور آپ بیمار ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہتے تھے، اور ہر وقت زبان مبارک پر اللہ کا نام ہوتا۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند کر دیا، سوائے آپ کی ایک بیوی کے، جو ہر وقت آپ کی خدمت میں لگی رہتی۔ آپ علیہ السلام کا گوشت انتہائی کمزور پڑ گیا تھا۔ ایک دن آپ علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دلائے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 سال تک مجھے صحیح سلامت رکھا، اب کم از کم 70 سال تک تو میں صبر کر لوں گا۔ یہ سن کر آپ کی بیوی خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ ناظرین، روایات کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 13 برس بیمار رہے، اور آپ 13 برس تک آزمائش میں مبتلا رہے، مگر آپ نے صبر کیا اور اللہ رب العزت کو پکارتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی آزمائش کو ختم کیا اور آپ کو مال و سبب دوبارہ عطا کیا۔ آپ کثیر اولاد بھی عطا کی، اور صرف ایک مشکل حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے باقی تھی، وہ قسم جو انہوں نے کھائی تھی۔ اب اس قسم کو پورا کرنا تھا، اور وہ یہ نہیں تھی کہ انہوں نے اس کے کوئی خلاف مرضی کام دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بیماری کی حالت میں قسم کھائی کہ جس وقت ان میں طاقت پیدا ہوگی تو وہ ایسے 100 یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کوڑے ماریں گے، مگر صحت یابی کے بعد وہ چاہتے تھے کہ اس کی خدمت اور وفاداریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیں، مگر قسم اور خدا کے نام کا مسئلہ درمیان میں تھا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے یہ مشکل بھی حل کر دی، اور قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ گندم کی شاہوں یا اس قسم کی کسی چیز کی ایک مٹھی بھرو اور اس کے ساتھ مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام ایک روایات کے مطابق لیا بنت یعقوب تھا۔ اس بارے میں اس سے کوئی سی غلطی ہوئی تھی۔ مفسرین کے درمیان بحث مشہور ہے کہ ابن عباس سے نقل ہے کہ شیطان یا کوئی شیطانی صفت ایک طبیب کی صورت میں ایوب علیہ السلام کی بیوی کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں تیرے شوہر کا علاج کرتا ہوں، صرف اس شرط پہ کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ اسے صرف میں نے شفا یاب کیا ہے، اس کے علاوہ میں کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ اس کی بیوی نے، جو ان کے مسلسل بیماری کی وجہ سے سخت پریشان تھی، اس شرط کو قبول کر لیا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے یہ تجویز پیش کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، جو شیطان کے جال کو سمجھتے تھے، بہت ناراض ہوئے اور یہ قسم کھائی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جناب حضرت ایوب علیہ السلام اسے کسی کام کے لیے بھیجا تو اس نے تاخیر ہو گئی، اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی، کیونکہ وہ تکلیف میں تھے، بہت پریشان تھے، اور آپ نے قسم کھائی کہ جب میں ٹھیک ہوا تو تمہیں 100 کوڑے ماروں گا، اور پھر جب آپ ٹھیک ہو گئے تو اس کی خدمت اور تیمارداری اس قسم کے عفو اور گزر کا استحقاق بنی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے خود فیصلہ فرمایا۔ ناظرین، آزمائش اور امتحان اور مصائب غلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثال ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب علیہ السلام کا مشغل بن گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کی عبادت اور ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب اور تکالیف میں صبر کرنے والوں بے شمار اجرت اور ثواب لکھا ہے۔ جن لوگوں نے صبر کیا، ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت جلد اچھا بدلہ دیں گے۔ سورۃ نحل ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کی بلا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔